اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، یہ ایک فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے، یہ ہمارے ہمارے شعور کی ساخت کا استرار ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام احباب کی خدمت میں آداب اور خوش آمدید۔ بڑی خوشی، مسرت اور تہنیت ہو رہی ہے ایک دفعہ پھر اپنا میں آ کے، کم و بیش 4 سال کا یہ سفر ہو گیا ہے، اور یہاں جب بھی آتے ہیں اپنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ آمدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ، ان کے علم سے استفادہ تو ہمارے سینٹر ڈیلس میں بیٹھ کے فاصلاتی طور پہ دنیا بھر میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں سے براہ راست ملاقات، بالخصوص جو ڈاکٹر حضرات ہیں امریکہ کے، اور ان کے ساتھ اب ایک انسیت ہو گئی تو بہت خوشی اور بڑا اطمینان ہوتا ہے یہاں پر آ کر۔ آمدی صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں، سفر سے بہت گریزہ ہیں، اور ایک جگہ پر بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے اس دفعہ بھی ہم نے آمادہ کیا کہ لوگوں کی محبت ہے، لوگ ملنا چاہتے ہیں، اور ایک اپنائیت ہے، تو کیوں نہ ایک مختصر سفر کیا جائے۔ تو اس سفر کو انشاءاللہ وسیلہ ظفر بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دین، اپنے مذہب اور وہ سوالات جو بالعموم ہمیں سوچنے کا یا سمجھنے کا یا بولنے کا موقع نہیں ملتا، براہ راست غامدی صاحب سے بے تکلف سیکھیں، سمجھیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے غامدی صاحب کا جو معاملہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال، کوئی بھی ایسی بات جو دنیا میں آپ کہیں نہیں کر سکتے، وہ غامدی صاحب کے ساتھ بے تکلف کر سکتے ہیں، کوئی تردد نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں بھی پہلا سوال غامدی صاحب کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال غامدی صاحب آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سالوں سے اس سوال سے بہت گریز و فرار ہو رہا ہے۔ ہم لوگ جو پاکستان، ہندوستان میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، بچپن کی ایک تہذیبی روایت تھی، والدین نے بتا دیا، مسجد کے مولوی صاحب نے بتا دیا، پورا علاقہ، پورا محلہ ایک ہی بات کرتا تھا، اس کو مان لیتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں علم کا دروازہ کھل چکا ہے، لوگوں کے ہاں خوف، تردد اور اضطراب ختم ہو چکا ہے۔ ان کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ خدا کے وجود اور خدا کو ماننے کے حوالے سے بھی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ ہمیں ہر جگہ الحاد کا ایک غوغا نظر آتا ہے، ایتھیزم ہے، ہمارے بچے، ہماری نئی نسلیں اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے ماننے پر تیار نہیں ہیں جس طریقے سے ہم انہیں خدا کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی نسٹیلجیا ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، وہ لا کے ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے گا کیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کو ماننے کے حوالے سے، اور آج کل جو بالخصوص خدا کے وجود پر اعتراض کیے جاتے ہیں، براہ راست کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے؟ چونکہ قرآن مجید کو بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں بظاہر اس طرح کے کوئی جوابات نظر نہیں آتے۔ کیا خدا کے وجود کے بارے میں قرآن مجید نے کوئی استدلال کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس میں ہم مختلف موضوعات پر ابواب قائم کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ شروع میں ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان کا باب ہے، پھر کوئی رسالت پر ایمان کا باب ہے، پھر آخرت پر ایمان کا باب ہے۔ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، یعنی اللہ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے، وہ اپنی قوم اور اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کر رہا ہے۔ وہ دعوت کس طرح پیش کی گئی، اس میں کیا سوالات ہوئے، اس میں کیا اعتراضات سامنے آئے، ان سب کو قرآن موضوع بناتا ہے۔ لیکن وہ چونکہ اللہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اس لیے وہ موضوع بناتے وقت یا جواب دیتے وقت ایسے اسالیب اختیار کر لیتا ہے جس میں مخاطب کو بھی اس کی بات کا جواب مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے دوسرے حقائق بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مخاطبین میں مشرکین عرب ہیں، انہیں آپ قریش بھی کہہ سکتے ہیں، بنی اسماعیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ان سے قرآن نے سوالات کیے ہیں کہ زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے، بارش کون برساتا ہے، موسموں میں کون تبدیلیاں لاتا ہے۔ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلوں میں اور اللہ کے اس امر میں
جس پر یہ کائنات کھڑی ہے شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ ساری گفتگو کا محور اور مرکز ان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اہل کتاب دوسرا گروہ ہے، قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا ہے، بلکہ قرآن کے پہلے باب کے مخاطبین وہی ہیں۔ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان میں اصلاً اہل کتاب سے گفتگو کی گئی ہے۔ وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کو بھی ماننے والے ہیں۔ چنانچہ ساری بحث اللہ پر ایمان کے تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہیں یہ بھی ماننا چاہیے، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہے، آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کے نتیجے میں فلاں اور فلاں باتیں لازماً تمہارے علم میں ہونی چاہیے، تمہیں اس پر یقین کرنا چاہیے۔ ان سے بھی خطاب اس پہلو سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو خطاب کیا جاتا ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، اللہ کی شریعت سے انہیں واقف کرایا جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس پر ان کی تنبیہ ہوتی ہے۔ یہی معاملہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آپ ہی کو خطاب کیا گیا ہے، کبھی دعوت کی ذمہ داری کو بیان کرنے کے لیے، کبھی وہ حالات جو آپ کو درپیش ہیں ان میں رہنمائی کے لیے، اور کبھی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، یا بعد میں جو صورت پیش آنے والی ہے اس کے بارے میں بعض حقائق بتانے کے لیے۔ یہ قرآن مجید کا مجموعی تعارف ہے، یعنی اس میں اس طریقے سے مخاطبین کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت رکھی، لیکن جگہ جگہ اس نے وہ استدلال بھی بیان کر دیا ہے جو خود اس کائنات کے پروردگار کو ماننے کے لیے انسان کے سامنے آنا چاہیے یا انسان کے سامنے رکھا جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا اگر کوئی ایسا شخص ہو جو آیتوں پر تدبر کر سکے، اصل خطاب سے ہٹ کر جو استدلال کیا جا سکتا ہے اس کو سمجھ سکے، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک طرف، زندگی کے اور بہت سے حقائق کے بارے میں بھی بہت کچھ علم حاصل کر لیتا ہے، اور وہ علم آگے بہت سے علوم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ مجھے تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں جو کم و بیش نصف صدی لگی ہے، اس میں نے قدم قدم پر یہ محسوس کیا ہے کہ میری زندگی، انسان کی اس دنیا میں زندگی، انسان سے ماورا حقائق، انسان کے ماں باپ کیا صورت ہے، ان سب چیزوں کو قرآن مجید نے اس لطافت کے ساتھ موضوع بنایا ہے کہ شاید ہی کوئی پہلو ایسا رہ گیا ہو جس پر اس نے سیر حاصل گفتگو نہیں کر دی۔ تاہم اسلوب کہیں بالواسطہ ہے اور کہیں بلا واسطہ۔ اس بالواسطہ اسلوب کو سمجھنے میں بارہا لوگوں کو غلطی لگتی ہے، اسی لیے تفاسیر بھی لکھی جاتی ہیں، اس کی تفہیم کے لیے بھی کتابیں تصنیف ہوتی ہیں، اور اہل علم اس کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کے اندر اتر کر اس کو سمجھنا سیکھیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ایک ضمنی پہلو جو اس بحث میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے پس منظر بتایا کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے، کس طریقے سے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، تو اب کیا طریقہ ہوگا ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ اپنے بچوں کو خدا کے وجود کے حوالے سے، الحاد کے اعتراضات کے حوالے سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے، تو کیا اپروچ ہے، کیا زاویہ نظر ہے، کیا میتھڈالوجی ہے کہ جس کو وہ اپنائے گا، تو وہ کیا جوابات ہیں جو قرآن مجید اس باب میں ہمیں دیتا ہے؟ یہ تو ایک پورے لیکچر کا موضوع ہو سکتا ہے۔ میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو محسوس کر کے میں نے اس موضوع پر 2 مضامین لکھ دیے ہیں اور قرآن مجید کی روشنی میں لکھے ہیں۔ وہ اردو میں بھی دستیاب ہیں، انگریزی زبان میں بھی دستیاب ہیں۔ ان میں سے ایک کا عنوان ہے خدا پر ایمان۔ اس میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ قرآن مجید ذات باری پر ایمان کے لیے استدلال کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس نے بات کہاں سے شروع کی ہے اور کن مراحل سے گزر کر کہاں تک پہنچائی ہے۔ بہت مختصر مضامین ہیں، یعنی 15، 16، 20 صفحے میں آپ اس پورے استدلال کو جان سکتے ہیں۔ وہ اس وقت آپ گھر میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیش نظر یہ ہے کہ ان پر کچھ تفصیلی نشستیں کر کے ان کے مضمرات کو مزید کھول دیا جائے۔
دوسرے مضمون کا عنوان ہے الحاد کا مقدمہ، یعنی اس وقت جو ایتھیزم کی تحریک ہے وہ مذہب پر کیا اعتراضات کرتی ہے۔ جن لوگوں نے دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بنیادی اعتراضات 4 ہیں، چنانچہ ان کو ایک ایک کر کے میں نے اس میں موضوع بنایا ہے اور پھر اس کے جواب میں قرآن کیا کہتا ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو تفصیل کے طالب ہیں، کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ یہاں میں صرف وہ میتھڈالوجی یا وہ منہاج بتا دیتا ہوں جو استدلال کے لیے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے جواب کیا دیا یا آپ نے بات کیا کی، اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو مسائل درپیش ہوں ان میں میتھڈالوجی کیا اختیار کی گئی، وہ اگر سمجھ میں آ جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ کسی مسئلے پر استدلال یا ریزننگ کا طریقہ یہ ہے، تو پھر کسی بڑے عالم کی بھی ضرورت نہیں رہتی، عام لوگ بھی اس کو سمجھ کر سیکھ کر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر وہ استدلال جس کی آپ ابتدا کریں گے، ہر ریزننگ شروع کہاں سے ہوگی، وہ ہمیشہ علم بالحواس سے شروع ہوگی، یعنی ہمارے جو سینسز ہیں، ہمارے حواس کو جو چیزیں براہ راست معلوم ہوتی ہیں، بنائے استدلال انہی کو بنایا جا سکتا ہے۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں، جو کچھ سنتا ہوں، اس دنیا میں میرے حقیقی علم کی بنیاد وہی ہے، وہاں سے بات شروع ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید اس میں توجہ دلاتا ہے کہ حواس کی گرفت میں جو چیز آتی ہے اور جس کا ہم ابتدا سے انتہا تک مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور پھر جو وہ سوال پیدا کر دیتی ہے، جس سوال کے جواب میں ذات باری کا تعارف کرایا جاتا ہے، وہ سوال خود انسان کا خلق ہے جس کا میں آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے، بلکہ اب تو ہمارے علم نے تحلیل کر کے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ بے جان عناصر کیا ہیں جن کے اندر سے اس کائنات کے نظم کو آپ پہلے ایک طرف رکھ دیجئے، جن کے اندر سے خود ہمارے سامنے وہ افشردہ وجود میں آتا ہے جس میں انسان کا تخم ہوتا ہے، وہ بیضہ وجود میں آتا ہے جو اس تخم کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ بے جان عناصر سے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، کس طرح وہ ایک جرثومہ وجود میں آتا ہے جس کو ہم نطفہ کہتے ہیں، کس طرح وہ بیضہ وجود میں آتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ ہے۔ تو وہ اس وجودی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو کہ بے جان سے یہ جاندار کیسے پیدا ہوا ہے، اور پھر اس جاندار میں حیات کی مختلف انواع کیسے آئی ہیں، اور پھر اس میں وہ شعور کیسے پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پر تم اس کو انسان سمجھتے ہو۔ تو انسان کے خلق کو قرآن نے بنائے استدلال بنایا ہے، اور پھر ہمارے شعور کی ساخت کے سامنے یہ سوال رکھ دیا ہے کہ یہ جو خلق کا فعل ہوا ہے، تم اپنے شعور کی ساخت کے لحاظ سے مجبور ہو کہ جب کسی فعل کو دیکھو تو اس کا فاعل تلاش کرو۔ تو یہ خلق ہے جس کا اب تمہیں خالق تلاش کرنا ہے۔ یہ سوال قرآن مجید سامنے رکھ دیتا ہے اور پھر ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اب تم دنیا کے علم کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، دوسرے انسانوں کی بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں۔ یعنی پہلا مقدمہ کہ بے جان سے خلق کا فعل ہوا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس خلق کے فعل کا کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ ہمارے شعور کی ساخت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سوال سے ہم گریز ہی نہیں کر سکتے۔ یہی سوال ہے جو ہر چیز کے بارے میں پیدا ہوتا ہے تو ہمارا علم وجود میں آتا ہے۔ تو وہ اس سوال پر کھڑا کر کے پھر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اب ذرا دیکھو اس کے کیا جوابات دیے گئے۔ تو جب ہم اس کی اس دعوت کے جواب میں
اس کائنات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 ہی جواب آج تک دیے گئے. یعنی انسان یہ جس کو ہم نے بنتے دیکھ لیا ہے، جس کے خلق کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کے ایک ایک مرحلے کا اب ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ پہلے ہم کلیت میں کر سکتے تھے، اب اجزاء میں کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ خود ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. زیادہ یہ علم بالحواس ہے، یعنی ہمارے اپنے مشاہدے، ہمارے اپنے تجربے کی چیز ہے. اس کے بارے میں یہ سوال کہ اس کا خالق ہونا چاہیے، یہ ایک فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا چاہیے، یہ ہمارے ساخت، ہمارے شعور کی ساخت کا استرار ہے. ہم اس سوال سے نجات ہی نہیں پا سکتے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب ذرا اس کا جواب تلاش کرو. تو 2 ہی جواب میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آج تک دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ یہی کائنات انسان کی خالق ہے. یہ کائنات، جو وسیع کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ مادی کائنات یہی انسان کی خالق ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کے ماورا ایک علیم و حکیم ہستی ہے، وہ اس کائنات کی خالق ہے. پہلا جواب الہات کا ہے اور دوسرا جواب انبیاء نے دیا ہے. تو قرآن ان دونوں کی تحلیل کی طرف توجہ دلاتا ہے اور پھر بتدریج آپ کو اس جواب کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے کیا ہے. یہی تفصیل آپ میرے ان مضامین میں دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے تعارف کرا دیا اس لیے کہ اگر میں اس وقت اس کو موضوع بنا کے گفتگو کروں تو پھر کسی اور سوال کی گنجائش نہیں رہے گی. تو بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب کے جو دونوں مضامین ہیں، الہات کا مقدمہ اور اسی طریقے سے خدا پر ایمان، یہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں. اس کی آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے. یہ انگریزی زبان میں بھی ہیں، یہ اردو زبان میں بھی ہیں. ان کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے.